یہ چیز ذہن میں رہے کہ ہر آنے والے اب جو حالات ہیں، خاص طور پر مسلمانوں میں اور عام طور پر پوری دنیا کے اندر، یہ حالات بہتر نہیں ہوں گے اب۔ ہر آنے والے جو دن ہے وہ پریشانی، تکالیف اور خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ کوئی میں نے پیشین گوئی نہیں کر رہا، عقائد و جہاں سرور عالم جان نبی ویبدان امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات ثابت ہے۔ اگر آپ بہتری کی امید رکھتے ہیں کہ ہمیں بہتری چاہیے تو آپ اپنے بہتری کے لیے آج خود کوشش کریں، اپنا تعلق جو ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اچھا کریں۔ صرف یہ ایک وہ صورت ہے جس صورت میں آپ کو بہتری مل سکتی ہے، ورنہ اگر آپ مجموعی طور پر ملک سے توقع رکھیں یا آل ورلڈ سے توقع رکھیں، ایسا نہیں ہوگا۔ شر، فتنہ، فساد، معاصی، گناہ، یہ اس کا اب آگے کثرت کا دور ہے۔ تو اپنے لیے عقل مند وہ ہے جو خود اپنے لیے صاحبان کا اہتمام کرتا ہے، اور مسلمان کے لیے سب سے بڑا جو صاحبان ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ ہم اور کیا، ہم تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لامحدود احسانات ہیں۔ ہم اس احسان کا ہی شکر ادا پوری زندگی نہیں کر سکتے جو میرے آقا نے آنے والے زمانوں کے بارے میں ہمیں آگاہی پہلے سے فرما دی۔ ہم اسی کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں تیسری مرتبہ یہ بات عرض کرتا ہوں، اگر آپ کی یہ امید یا یقین ہے ایسا کہ ایسا ہوگا، بہت مشکلات ہیں اور فتنوں کی آگ نے گھیر رکھا ہے۔ یہ سب گناہوں کی چنگاڑیاں اب یہ ایک دنیا کے اندر دوزخ بن چکی ہے، اور جس دوزخ کی آگ میں کچھ تو پورے کے پورے داخل ہیں اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس کی تپش میں ہے، کچھ وہ ہیں جن کو اس کا دھواں پہنچتا ہے۔ وہی لوگ سالم اور محفوظ ہیں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہے۔ اس بات پر یقین کر لیجئے تو آپ کا فائدہ ہے، اگر نہیں تو زمانہ خود یقین کروا لے گا۔ مرور زمانہ یعنی وقت کا گزرنا اور تجربے کا ہونا انسان کو بہت کچھ سکھا جاتا ہے۔ اتنا عقل مند ہے وہ انسان کہ جو بات کو سن کر پہلے سے ہی سمجھ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ پاکستان اس وقت جن حالات کے اندر ہے وہ بہت ہی زیادہ متاثر کن حالات ہیں، اور اس کے بیک پر جو کچھ ہے سب یہود اور نصارہ کے وہ خفیہ معاملات ہیں جس کے تحت آپ کے ملک کو زنجیروں کے ساتھ جکڑنے کے پورے ارادے ہیں، لیکن یہ پاکستان جس ہستی کی نگاہ اور دعا سے قائم ہے، انشاءاللہ اس ملک کے ساتھ تو ایسا ہوتا نہیں، کیونکہ اس ملک کے اندر رہنے والی بہت بہت بڑی ہستیاں اس ملک کے سالمیت کے لیے نہ صرف نگاہ رکھے ہوئے ہیں بلکہ پہرے بھی دے رہی ہیں۔ تو یہ گفتگو ایسی ہوتی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، ایسی گفتگو جہاں تک میں نے کرنی تھی بس میں نے کر دی ہے۔ گزارش اس پر یہی ہے کہ اگر آپ یہ سوچتے ہوں کیسا ہوگا ویسا ہوگا، بس اب اللہ سے دعا ہی کی جائے۔ پریشانیاں تو بہت ہے پاکستان کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، اور اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو سلامت رکھے۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرما دیا ہے، یہ دنیا دن بہ دن اب ٹوٹنے کی طرف جائے گی، اس نے ٹوٹنا ہے، کیونکہ یہ دنیا ٹوٹنے کے لیے ہی بنی ہے، اس نے ختم ہونا ہی ہونا ہے، کوئی شخص بھی اس دنیا کو ٹوٹنے سے روک نہیں سکتا۔ گھروں کے جو فسادات ہیں، معاشرے کے جو فسادات ہیں، وہ سارے کے سارے اس کی زنجیریں اور تفسیر ہیں، یہ آپ دیکھیے گا۔ آگے جو گفتگو ہے وہ کبھی انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ آخری مرتبہ پھر دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ہمارے ملک کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ آسمانی حفاظت فرمائے۔ آپ اپنے آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی طور پر، یقینی طور پر سپرد کرنے کا اپنے مرشد کے واسطہ کے ساتھ آپ تہیہ کر لیں، انشاءاللہ آپ بھی رحمت کی چھاؤں میں آ جائیں گے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، باپ اپنی اولاد کی لینے کو تیار نہیں ہے تو کون کس کی ذمہ داری لیتا ہے؟ یہ اللہ کے بندے ہی اتنا دل رکھتے ہیں، اور اللہ کے بندے ہی اس مقام کے حامل اور لائق ٹھہرتے ہیں اس کائنات میں، کہ جو حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کر کے دوسروں کو بھی سینے سے لگا کر ان شریر اور غبر آلود ہواؤں سے بچا کر نبی پاک علیہ السلام کی رحمت کے سائبان کے نیچے لے آتے ہیں۔ تو اس سے بڑھ کر اور میرے پاس کوئی بات نہیں جو میں نے آپ کو آخر میں بھی عرض کر دی ہے۔ اگر آپ کسی ترقی کا سوچ رہے ہیں، اللہ نصیب کر دے، ورنہ جو حالات ہیں یا جو ہونے والے ہیں، جو آ رہے ہیں آگے، وہ بہت پریشان کن ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس بالدنيا لقاء بن لقاء، اس کو امام ترمذی نے روایت فرمایا۔ ترجمہ یہ ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دنیا کے اندر ذلیل کا بیٹا ذلیل جب تک عزت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے۔ یعنی لقاء کہتے ہیں عربی کے اندر، اس کے مختلف معنی ہیں، لام، کاف اور عین۔ اس کا ایک ترجمہ ذلت سے کیا جاتا ہے کہ جب تک وہ شخص کہ جو معاشرہ کے اندر ذلیل شخص ہے، جس کی عزت لوگ دل سے نہیں کرتے، جب تک وہ دنیا کے اندر سعادت مند نہ سمجھا جائے، آپ دیکھ لیں اس وقت میں اس کی جزوی حیثیت آپ کو نظر آئے گی۔ ایسے لوگ جن کی ذلت، انسان تو کیا جانور بھی ان کی ذلت پر گواہ ہے، ایسے ذلیل قسم کے لوگ ہیں، اور ان کو ایسا اس دنیا کے اندر ایک پروٹوکول ملتا ہے، اور اس وقت کے اندر ان کی کیسی ممدوح ہے اور ان کی کیسی تعریف کی جاتی ہے۔ تو یہ علامات اس کی شروع ہے۔ یہ جو دور ہے یہ کوئی اچھا دور تو نہیں ہے، جس دور کے اندر ذلت سعادت سمجھی جائے اور ذلیل شخص کو اچھا سمجھا جائے اور بدترین انسان کو خوبیوں والا شمار کیا جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس علامت کا ظہور کس حد تک اس کائنات میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو قیامت قریب آئے گی، تو یہ اس کے قرب کی علامات ہے۔ ایک اور حدیث میرے آقا نے، یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یہ جملے بہت توجہ طلب ہے۔ ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر، لوگوں کے اوپر ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، ان کے اندر جو شخص دین کے اوپر صبر کرے گا اس کی مثال ایسے ہوگی جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ یعنی دین پر چلنے والا بندہ جو ہوگا اس کے لیے دین پر چلنا آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جیسے کوئی اپنے ہاتھ میں آگ کا تکتا ہوا کوئلہ پکڑ لے اور اس کوئلے کو وہ چھوڑ نہیں سکتا، اس کو پکڑے گا تو آپ کو پتہ ہے کہ انگارہ ہاتھ میں لگا ہوا ہو تو انسان کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، آئے گا ایسا زمانہ
جو اپنے دین پر صبر کرنے والا ہوگا اس کے لیے صبر کرنا ایسا ہی دشوار اور مشکل ہوگا جس طرح ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑنا دشوار اور مشکل ہے۔ آپ دیکھیں اس دور کے اندر بالکل واضح بات ہے، اگر بیوی ٹھیک ہے تو شوہر جو ہے وہ فرعون صفت ہے، اگر شوہر ٹھیک ہے تو بیوی جو ہے اس نے گھر کا سکون خراب کیا ہوا ہے۔ تو گویا کہ جو شوہر اگر ٹھیک ہے اور دین پر ہے، بات اس کی ہے، دوسروں کی بات نہیں ہے، دین پر چلنے والا مرد یا دین پر چلنے والی خاتون جس وقت یہ دین پر چلیں گے گویا کہ یہ دوسروں کو برداشت کریں گے تو ایسے جیسے ہاتھ کے اندر انگارہ پکڑا ہوتا ہے۔ تو اس کو میں آسان تفسیر میں یوں عرض کرتا ہوں کہ آج دیکھ لیں اگر شوہر ٹھیک ہے تو اس کو دین پر اگر صبر کے ساتھ چلنا ہے اور بیوی ٹھیک نہیں ہے تو اس چیز کو پسند نہیں کرتی، تو اس وجہ سے پیچھے ہٹنا یہ انسان کی بہت بڑی ہلاکت ہے، اور اس کے لیے یہ دشواری کا سفر ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے بیوی کو رکھا نہیں ہوا، گویا کہ اس نے ہاتھ میں انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ اور جو خاتون دین پر چلنا چاہتی ہے اور دین پر اس نے صبر کے ساتھ چلنا ہے گویا کہ اس نے شوہر کے تعلق کو اپنے ہاتھ میں ایسے رکھنا ہے جیسے اس نے اپنے ہاتھ کے اندر آگ کا انگارہ پکڑا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں اب دین پر چلا جا سکتا ہے۔ اگر ہم یہ سمجھے وہ تو بڑی خیر کی بات ہے نا، جہاں پر دونوں طرف ہی راحت ہے، دونوں طرف ہی دینداری ہے اور دونوں طرف ہی ٹھنڈک ہے۔ اللہ محفوظ رکھے، ورنہ یہ آگ کا انگارہ اگر گھر میں آ جائے کسی صورت میں ہو، مرد کی صورت میں ہو یا بیوی کی صورت میں ہو، اور ایک طرف دینداری ہے اور دوسری طرف آگ ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑا امتحان ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین پر چلنا چاہتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا صبر ایسا ہی ہوگا اور اس کو صبر کرنا پڑے گا۔ پھر میں اس حدیث سے کچھ باتیں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کر گھبرا اور ڈر نہیں جانا کہ ہم اگر دین پر چلیں اور صبر اس لیول کا کرنا پڑے گا۔ میں دیکھتا ہوں معاشرہ کے اندر وہ کون سا ایسا شخص ہے جو صبر کرتا نہیں ہے؟ ہر ایک کو صبر کی راہ سے گزرنا پڑتا ہے، کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں، کچھ ناکام ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو دین پر نہیں چلتے کہیں نہ کہیں زندگی کے اندر صبر تو وہ بھی کرتے ہیں، ان کی غرض دنیا ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو کسی کے ماتحت کاروبار کرتے ہیں اور جو معاملات چلتے ہیں، اتنا کچھ آپ کی طبع کے خلاف ہوتا ہے، آپ کے نظریات کے خلاف ہوتا ہے، مگر آپ صبر کرتے ہیں، اور وہ بھی گویا کہ ایک آپ ہاتھ میں انگارہ ہی پکڑا ہوتا ہے آپ نے، کیوں؟ بچوں کے پیٹ کی خاطر۔ صبر تو ہے نا، مگر غرض دنیا ہے وہاں پر۔ اسی انداز میں ساس بہو کا تعلق ہو، گھر چلانا ہو، تو ایک کو خاموش اور صبر سے گزرنا پڑتا ہے، تو گویا کہ اس نے بھی دوسرے کے تعلق کو اپنے ہاتھ میں انگارے کی صورت میں پکڑا ہوتا ہے، تو صبر تو یہاں پر بھی ہے، مگر غرض یہاں پر بھی دنیا ہے۔ یہ دو مثالیں میں نے آپ کو دی کہ صبر ہے اور غرض دین نہیں ہے، غرض دنیا ہے۔ لیکن دین کے صابر کتنے ہیں؟ جس وقت ہم دین کی راہ پر چلتے ہیں ہمیں یہی دشوار کیوں نظر آتا ہے، ہمیں یہی مشکل کیوں نظر آتا ہے؟ ہم ایسا تو نہیں ہے کہ ہم دنیا کے اور معاملات میں صبر کرتے نہیں ہیں، ہم تو بہت ساری جگہوں پہ صبر کر رہے ہوتے ہیں اور خاموش ہوتے ہیں اپنے دنیاوی غرض کے اعتبار سے۔ تو ہر ایک کا تو جگر پگھلتا ہے، جس نے گندم کا دانہ کھانا ہے اس نے پچھتانا ہے، یہ تو بات ہے۔ جو بھی آیا جس نے گندم کا دانہ کھایا اس کو اللہ نے امتحان سے تو گزارنا ہے۔ اس دنیا کو دیکھنے کا نظریہ 2 منٹ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ دنیا کو اس نظریے سے دیکھیں گے آپ بہت زیادہ پریشانیوں سے اسی وقت باہر نکل آئیں گے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر سکون کے طلبگار اور اس کو دارالجزا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فوراً اسی وقت اس سے بدلہ لے، اور اس کو چونکہ میں سچا ہوں، بعض لوگ سچے ہوتے بھی ہیں، میں سچا ہوں اور اس شخص سے بدلہ فوراً لیا جائے۔ کیوں نہیں بدلہ لیا جا رہا اس سے؟ بھائی سوچنا یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دارالامتحان رکھا ہے، یہ دارالجزا نہیں ہے۔ وہ مرضی ہے اس قادر کی وہ کس وقت میں پکڑتا ہے، ورنہ جو اگلا گھر ہے اس میں تو یہی کچھ ہے، اس میں تو پوچھ گچھ ہی ہوگی۔
اللہ کی مرضی ہے وہ فوراً اس دنیا میں پکڑ لے یا جس عمر کے حصہ میں جا کے پکڑے اس کی مرضی ہے. اسی انداز میں جو لوگ اس دنیا کو سیدھا کرنے کے لیے اور اپنے سکون کی راہوں کے لیے تھک جاتے ہیں اور کہتے ہیں زندگی میں سکون مل نہیں رہا، ان کے لیے توجہ طلب بات یہ ہے اس دنیا کو اللہ رب العزت نے کہیں فرمایا ہو کہ میں نے سکون کے لیے پیدا کیا ہے. رب تعالیٰ نے تو یہی فرمایا میں نے تمہارے امتحان کے لیے تمہیں پیدا کیا ہے. جس وقت آپ دنیا کو امتحان کی نگاہ سے دیکھیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں ہر آنے والا عمل آپ کو امتحان کی نگاہ میں رہے گا کہ یہ بھی میرا امتحان ہے. اور امتحان جہاں ہوتا ہے وہاں پر تو انسان پہ خوف بھی ہوتا ہے، ہیبت بھی ہوتی، تکلیف بھی ہوتی ہے، مشکل سے بھی گزرنا پڑتا ہے. یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا دار الامتحان ہے. یہاں امتحان سے گزرنا ہے. اور ہر عمل اور ہر زندگی کا اگر سکون جتنا مل جائے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملا تو وہ جو کچھ بھی ہے وہ سب امتحانات ہیں. یہ یاد رکھیے گا. جب آپ اس کو اس نظریہ سے دیکھیں گے تو زندگی کی بہت ساری تکلیفیں چھوٹی ہو جائیں گی. آپ کی نگاہ کے اندر بہت چھوٹی ہو جائیں گی کہ میرا گھر تو اصل یہ نہیں ہے، اصل گھر تو وہ ہے جو جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. تو دنیا کو دار الامتحان سمجھیے، اس کو دار الجزا نہیں سمجھیے. جس وقت آپ اس کو دار الامتحان سمجھیں گے تو آپ کی زندگی میں جو لگاتار تکالیف کا ایک تسلسل ہے اور پریشانیوں کے جو پے در پہ وار ہیں آپ کے اوپر، آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ صبر کر جائیں اس کے اوپر تو اللہ رب العزت کی کتنی بڑی یہ میرے رب تعالیٰ کی کرم نوازی کو اللہ نے خود فرمایا ان اللہ مع الصابرین. اس دنیا میں جو صبر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ خود میری ذات ہے، میں خود ان کے ساتھ ہوتا ہوں. سبحان اللہ. دنیا کو دار الجزا نہیں سمجھے، دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان. اللہ کسی سے کوئی امتحان لے لیتا ہے، کسی سے کوئی امتحان لے لیتا ہے. اگر میں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کو قصہ موت سناؤں تو دل پھٹ جائے انسان کے. خدا کی قسم ایسا وہ قصہ ان کی موت کا دیکھ کر تو فرشتے رو پڑے. اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان کے وجود کو اندر سے 2 ٹکڑے کر کے کاٹ دیا گیا. کتنی بڑی ہستی ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں دین کو، اور ہمیں دین کی جو سمجھ بوجھ ہے نا صحیح جو ہونی چاہیے وہ ہے نہیں. ہم مشکل میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ہمیں مشکل کا علم نہیں ہے. اگر ہمیں مشکل کا علم ہو تو ہم مشکلات کو اتنا بڑا نہیں سمجھیں گے. اس دنیا کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ تکلیف کس کو ملی؟ تو حضور نے فرمایا سب سے زیادہ تکلیف مجھے دی گئی ہے، سب سے زیادہ مسائل مجھے پہنچے ہیں. تو اللہ کی بارگاہ کے اندر جو جتنا بلند مرتبہ کا شخص ہوتا ہے تکالیف سے اس کو گزارا جاتا ہے، پریشانیوں سے اس کو گزارا جاتا ہے، مصائب سے اس کو گزارا جاتا ہے. اور اس کے مصائب تکالیف پریشانیاں کو لوگوں سے ہٹ کے نہیں ہوتے لوگوں جیسے ہی ہیں. لیکن لوگوں کی جو پریشانیاں ہیں اس پر وہ واویلا کرتے ہیں. اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے وہ صابر ہوتا ہے، صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس صبر کی بدولت پھر اس کو اپنی معیت کا نور عطا فرماتا ہے، معیت کا نور نصیب ہوتا ہے. چیخنے اور چلانے سے کبھی کسی کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا. اصل میں ہماری ایک بہت بڑی خرابی یہ بھی ہے، ہم اس دنیا کے اندر اپنا نقصان دیکھنا نہیں چاہتے، اور ہم نقصان سمجھتے ہیں کہ جو نقصان ہے یہ ہمیں کبھی ہونا ہی نہیں چاہیے. حالانکہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا اگر آپ نے ایک پلاننگ کی ہوئی ہے، میں آپ سے جواب لینا چاہتا ہوں اس بات کا. آپ نے ایک پلاننگ کی ہے، اپنے بچے کو آپ اس پلاننگ کے ذریعے چلاتے ہیں. آپ کہتے ہیں بیٹا آپ نے اس وقت میں یہ کرنا ہے، اس وقت میں یہ کرنا اور اس وقت میں یہ کرنا ہے. اب بچہ جب دیکھتا ہے وہ کہتا ہے میرے ابو نے میرے کھیلنے کا ٹائم تو رکھا ہی نہیں ہے، یہ سارے کام اس انداز کے درج کرتی ہے. اب جس وقت آپ کا بچہ آپ سے ناراضگی کا اظہار کرے گا تو آپ کہیں گے بیٹا تجھے پتہ نہیں ہے، میں زیادہ عقل رکھتا ہوں، میں زیادہ سمجھ بوجھ رکھتا ہوں، جیسے میں چلا رہا ہوں نا ویسے چل، اور میرے بنائے ہوئے نظام کو چیلنج نہ کر. کیوں؟ اس لیے کہ آپ زندگی کے جن کھٹن راستوں سے گزر چکے ہیں آپ وہ بچے کے لیے فیصلہ کریں گے کہ جو اس کے لیے نقصان دینا ہو. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی خلاف ورزی کرے؟ آپ تو چاہیں گے جو میں کہہ رہا ہوں میرا بیٹا میرے پیچھے چلے. ایک باپ اپنے بیٹے سے اپنی بنائی ہوئی ساری تجاویز پر عمل دیکھنا چاہتا ہے، اور اس باپ کی تجاویز میں کتنی اغلاط اور کتنی غلطیاں وہ ایک الگ گفتگو ہے. کوئی باپ بھی اپنی اولاد سے اپنی تجاویز کے خلاف نہیں دیکھنا چاہتا. وہ کہتا ہے جو میں جانتا ہوں بیٹا تم نہیں جانتے.
جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے. کیوں؟ زندگی کو 25-30 سال کو زیادہ دیکھ لی ہے، بس یہی ہے. تو جو میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھتے. کسی حد تک یہ بالکل ٹھیک بھی ہوتا ہے. میں یہ تمثیل صرف دینا چاہتا ہوں کہ جو باپ اپنی اولاد سے اپنی تجاویز کے خلاف دیکھے تو اس کو بے ادب کہتا ہے. کیوں؟ کہ تمہاری زندگی کا نظام بگڑ جائے گا اگر تم میری باتوں کے خلاف چلو گے. بس ایک لمحہ کے لیے ٹھہر کے یہ سوچے کہ جس نے پوری دنیا بنائی ہے اور جس نے پوری دنیا کا نظام پیدا کیا ہے اور جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، میرے اور آپ کے فیصلے کیے ہیں، میری زندگی میں کچھ دیا ہے اور کچھ نہیں دیا، اور میری زندگی میں جو دیا ہے اس کا جو وقت دیا ہے، اور جو نہیں دیا اس کو پوری زندگی کے لیے اس کے اسباب رکھے ہی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے اسباب رب تعالیٰ نے مقرر فرما دیے ہیں. اب یہ ساری اس کی پلاننگ ہے، اس خدا تعالیٰ کی، اس نظام کائنات کے اندر ایک بندے کے لیے. اب بندہ کیوں چیلنج کرتا ہے خدا کو، اور پھر یہ کیوں کہتا ہے یہ چیز مجھے پسند نہیں آئی، ایسا کیوں ہوا ہے، میرے ساتھ ایسا ہونا چاہیے تھا، میں محنت کر کر کے میں تو ہار ہو گیا ہوں لیکن مجھے اس کا تو بینیفٹ نہیں مل رہا، مجھے تو فائدہ نہیں مل رہا اس کا. اب وہ اس پردے کے پیچھے جو رب تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے وہ تو نہیں سمجھتا. یہ تو ایک باپ یہی سمجھ لے کہ جو اپنی اولاد سے اپنی تجاویز پر عمل چاہتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے بنائے ہوئے نظام کو اس کے حق میں بڑا پختہ دیکھ رہا ہے. تو جس پروردگار نے کل کائنات پیدا فرما کر تجھے بھی پیدا کیا، تیری جتنی ضروریات تھی زندگی کی، جو تجھے دینا تھا، فائدے میں تھا، سارا کچھ لکھ دیا، اور جو تیرے لیے فائدہ مند نہیں تھا اس کو تو اس سے پیچھے کر دیا. اور جو تجھ سے پیچھے ہے اس کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا. زندگی میں جو چیز انسان جسے ڈپرائیو ہو، محروم ہوتا ہے، اس کی کشش اللہ تعالیٰ اس کے اندر زیادہ رکھتا ہے تاکہ اس کا امتحان لیا جائے. جو شخص بے اولاد ہوتا ہے اس کے اندر اولاد کی کشش زیادہ ہوتی ہے. جس کے پاس اولاد ہے اس کے اندر وہ کشش نہیں اب ہوتی. وہ شخص جس کے پاس کاروبار وسیع درجہ کے نہیں ہے اس کے اندر کشش زیادہ ہوگی. اور جس کے پاس ہے اس سے بھی پوچھ لو تو وہ آپ کو کہے گا بس یہ دنیا فانی ہے، کوئی نہیں، بس تھکاوٹ کی ہے، ایسا ہے ویسا ہے. تو جس چیز کو اللہ کسی بندے کے مقدر میں نہیں رکھتا اس کی کشش اس میں رکھ دیتا ہے، اور وہ کشش اس کو جب ڈباتی ہے تو رب اسی کے تحت امتحان لیتا ہے. کیسا بولتا ہے یہ، میرے نظام کو چیلنج تو نہیں کرتا، جو میں نے اس کے لیے لکھا ہے اس کے مقدر کے اندر اور سب اس کے لیے فائدہ مند ہے، بولتا ہے کہ نہیں بولتا، یہ مجھ پر اعتراض تو نہیں کرتا. تو ایک باپ اپنے فیصلے پر اپنے بیٹے سے اعتراض نہیں سننا چاہتا تو وہ پروردگار تو احکم الحاکمین ہے، اعلم العالمین ہے، ارحم الراحمین ہے. اس سے زیادہ کوئی رحم نہیں کرنے والا، اس سے زیادہ کسی کا فیصلہ بھی اچھا نہیں ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، یہاں فیصلے میں غلطی کی کوئی گنجائش ہی نہیں. بالکل فیصلہ احکم ہے، اتم ہے، محکم ہے. اگر انسان اس چیز کو مان لے کہ جو میرے حق میں ہے وہ میرے اللہ نے لکھا ہے اور جو میرے رب نے لکھا ہے وہ سب کچھ ٹھیک لکھا ہے، اور اس کائنات کے اندر صرف میں اکیلا ہی تو نہیں جی رہا، میرے ساتھ اور بہت سارے ہیں، کسی کو کچھ دیا کسی کو کچھ نہیں دیا. اگر رب تعالیٰ نے مجھے نہیں یہ چیز عطا کی تو اس میں میرا فائدہ ہوگا. میں کیوں اس کے نظام کو چیلنج کروں، میں کیوں اس کے نظام پر اعتراض کروں، میں کیوں اس کے نظام پر گفتگو کرتا ہوں. اب مجھے بتائیں اس مثال کے بعد اس بات کو سمجھنا اور اس کو جذب کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ اگر ہم وہ لوگ جو تھوڑی سی عمر زیادہ گزار لیں، ہم اپنے سے ماتحت کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم میرے تجربہ شدہ باتوں پہ کھڑے ہو جاؤ ورنہ نقصان کرو گے. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے میں ارحم الراحمین ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میرے اندر انتقام والی کوئی بات نہیں ہے. اگر جہاں انتقام ہے تو وہ خود تیرے اپنے عمل کا ذریعہ اور سبب ہے. میں جو تیرے حق میں فیصلہ کروں گا بڑا اچھا کیا میں نے فیصلہ، اب تو نے کیا کرنا ہے، تو نے میرے نظام کو قبول کرنا ہے. یہ اتنی بات ہے. جو اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام زندگی کو اپنے حق میں بلا چونو چرا قبول کر جاتے ہیں اور چپ کر کے زندگی کے اندر سے گزرتے جاتے ہیں، کل بروز قیامت انہی لوگوں کو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جنت میں ایسا رہنا نصیب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں کٹی ہوئی ہیں. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ہے پوری زندگی کا فلسفہ. اب زندگی میں اب تک جو نہیں ہے اللہ پر اعتراض نہیں کرے. کیوں؟ ہم نے سدا یہاں تھوڑی بیٹھے رہنا ہے، ہم نے تو آگے جانا ہے. شادی نہیں ہو رہی، عمر زیادہ ہو گئی ہے، عمر زیادہ ہو گئی تو کیا رب تعالیٰ نے تمہارا جو فیصلہ کیا ہے تم کیا اس سے باخبر ہو؟ اگر تمہاری اس ایج کے اندر شادی ہو جائے اور تمہارے لیے کتنا بڑا فتنہ و فساد اور معاملات کی خرابی بن جائے، کیا تم جانتے ہو؟ یہی بہت بڑے ایشوز ہیں نا مسلمانوں کے اندر. کام نہیں چلتا، اگر چل گیا تو شادی نہیں ہو رہی،
یہی دو تین باتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے اور لکھے ہوئے نظام پر بولتا ہے، اور جو شخص اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام پر بولتا ہے، گویا کہ رب تعالیٰ سے بڑا تو کوئی محسن نہیں ہے، سب سے بڑا تو وہی محسن ہے۔ لے اتنی بات ہے، جو بندہ یہاں پر چپ ہو جاتا ہے، ہم کیوں نہیں چپ رہتے؟ اس وجہ سے کہ ہمارا معاشرہ جڑ سے لے کر تنے تک بگڑا ہوا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک خراب ہے۔ ایک شخص اگر سدھرنے کے لیے تیار ہے، اب آپ گفتگو سن رہے ہیں نا، آپ ساتھ ساتھ اپنے ذہن کی گراریاں بھی گھما رہے ہیں، بات تو ٹھیک ہو رہی ہے اور میں کہاں کہاں غلطی کر رہا ہوں۔ اب آپ یہاں تو ٹھیک ہے، مگر جب آپ نے معاشرہ میں اترنا ہے، معاشرہ پھر آپ کو آئل دے گا، پھر گراری کو الٹا گھمائے گا، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے، پھر خرابی ہو گئی۔ اب بچنا کیسے ہے؟ بچنا یہ ایسے ہے، اس دور کے اندر ایک تو یہ حدیث جو میں نے عرض کی کہ حضور نے فرمایا جس نے دین پر چلنا ہے اس کو پھر ہاتھ میں انگارہ پکڑنا پڑے گا۔ ہاتھ میں انگارہ جس طرح پکڑتے ہیں تو شدت آتی ہے، دین پر چلنے والا جو بندہ ہے اس کو پھر ایسی راہ سے گزرنا پڑے گا، اور اس کے لیے سب سے بہترین جو انداز ہے وہ اپنا ملنا جلنا ذرا کم کرتے ہیں۔ قطع تعلقی کی بات نہیں کر رہا، کمی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ تنہائی میں جائے، زیادہ گفتگو، ایسے لوگ جو آپ کے ذہن کے اندر محرومی پیدا کرتے ہیں ان سے کم ملیے آپ، اور اللہ رب العزت کے بندوں کی صحبت میں زیادہ رہیے تاکہ آپ کے ذہن کی تر و تازگی رہے، آپ کے ایمان کی کیفیت بلند رہے، آپ کا ایمان جو ہے وہ تازگی کے اندر رہے۔ پہلا تو کام صحبت کا کریں کہ صحبت بدلے آپ۔ اور نمبر 2، صحبت لینے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اب یہ گفتگو ہو رہی ہے، موبائل کا استعمال تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں، تو کیوں نہ اس کا صحیح استعمال کرنا سیکھ جائے۔ اس گفتگو کو اپنے ساتھ رکھیں، جیسے ہی کاروبار کر رہے ہیں آپ کو ٹائم ملا آپ اس کو لگا لیں، آپ اس کے ساتھ رہیں اور یہ گفتگو آپ کے ساتھ رہے، یہ بھی ایک صحبت ہے۔ تو جب آپ اس صحبت کے ساتھ رہیں گے تو پھر وہ معاشرے کی جو گرد و غبار، وہ جو دھکا سسٹم ہے دھکیلنے والا گمراہی کی وادیوں میں، آپ اس سے بچ جائیں گے۔ تو نمبر 1 تنہائی، اور نمبر 2 آپ دینی اس گفتگو کے ساتھ رہیں آپ، انشاءاللہ اس سے آپ ایک ہفتہ میری بات پر مان کے تو دیکھیں، آپ سب سے پہلے آپ کا قلب تازہ رہے گا، اور جب دل تازہ ہے نا تو پھر آپ کو جینے کا مزہ بھی آئے گا، پھر آپ پانی بھی پیئیں گے تو ایسا لگے گا جیسے میں نے دودھ پیا ہے، ورنہ آپ دودھ بھی پیئیں گے تو کچھ اثر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اندر قلب ہی تازہ نہیں ہے تو آپ 1,00,000 روپے کی بھی چیز استعمال کر لیں تو آپ کو کوئی مزہ نہیں آئے گا، اس کا کوئی ذوق اور ذائقہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ اندر کی دل کی جو دنیا ہے وہی اجڑ چکی ہے، وہی برباد ہو چکی ہے۔ آپ ایک چیز لے کر کے آئے ہیں، اب اس کے اندر بھی آپ کو 3-4 افکار کے لوگ ملیں گے، کچھ وہ ہیں جو آپ کو وہم میں ڈال دیں گے، کچھ وہ ہیں جو آپ کو تسلی دیں گے، اور کچھ وہ ہیں کہ جو آپ کو بڑی الٹی سیدھی گفتگو کریں گے، اب آپ پریشان ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے قلب کی زندگی چاہیے۔ اتنا سچا ہے میرے رب کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جن سے پیار کرتا ہوں میں ان کو سب سے پہلے دل کی زندگی عطا کرتا ہوں، دل کی زندگی۔ اور دل کی زندگی کیسے لینی ہے وہ میں نے عرض کر دیا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں خود مایوس ہیں ان سے جان چھڑائیں اپنے، ورنہ وہ آپ کو مریض بنا دیں گے، یہ یاد رکھیے گا۔ وہ لوگ جو زندگی کے اندر خود ہارے ہوئے بے صبرے لوگ ہیں ان سے اپنی صحبت ختم کریں، ورنہ وہ آپ کو بیمار بھی کریں گے، آپ کو الجھنوں کا شکار بھی کریں گے، آپ کے گھر کے اندر فتنہ و فساد کے اسباب بھی پیدا کریں گے۔ کیوں؟ ان کی گفتگو اور ان کا عمل آپ پر اتنا اثر انداز ہوگا کہ آپ کو کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو ایسی صورت میں نے آپ کو حل بتا دیا ہے کہ زندگی کے اندر مایوس ان جو لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں، اپنے بے صبرے لوگ ہیں ان سے جان چھڑائیں، اور گفتگو زبان چلانے والے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں پر اور شکووں اعتراضات کرنے والے ان سے جان چھڑائیں، اور اسی دنیا کے اندر آپ کو دل کے تازہ اور دل کے سلطان اور زندہ لوگ بھی نصیب ہوئیں گے، ان کو تلاش کریں آپ۔ ہر وقت کی صحبت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملتی تو یہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ گفتگو بھی ایک صحبت کا انداز ہوتا ہے۔ آپ نے باتیں ہی سننی ہے نا تو باتیں یہ بھی سن لیں آپ، اس سے کیا ہوگا؟ آپ محروم نہیں ہوں گے، آپ کو زندگی سے گزرنے کا طریقہ آئے گا، زندگی سمجھنے کا طریقہ آئے گا، زندگی میں جینے اور رہنے کا سلیقہ ملے گا آپ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ سکون ملے گا آپ کو، جو کچھ ہے وہ بھی اچھا لگے گا پھر، اور جو نہیں ہے اس کو سمجھنے کا انداز ملے گا آپ کو۔ تو کتنا کچھ اندر جب بدلے گا، یہ جو اتنا کچھ آگے اس کو ریورس کرنا نا ہم نے، کتنا کچھ چاہیے پھر جب آپ پیچھے آئیں گے تو پھر دیکھیں انشاءاللہ اندر کی صحت بھی ہوگی،
باہر کی صحت بھی ہوگی, آپ خوش بھی ہوں گے, تازہ بھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زندگی کے اندر سے آسانی سے گزرتے بھی جائیں گے آپ. یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان کے لیے جینا ہی محال ہو چکا ہے اس دور میں. ہم جینا چاہیں تو صحیح, ہم جینے کے لیے تیار تو ہوں. یہ راستے سارے جینے کے لیے تو بتا رہا ہوں میں. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا دین پر صبر کرنے والا جو بندہ ہے وہ ایسا ہوگا. اور ایسا بھی کب ہوتا ہے؟ ایسا بھی اس وقت ہوتا ہے جب آپ معاشرے میں اترتے ہیں. آپ دین پر عمل کریں گے, لوگ اعتراض کریں گے, آپ کے لیے اس اعتراض کو فیس کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو گویا کہ آپ نے دین پر چلنا آپ کے لیے مشکل اتنا ہو جائے گا کہ آپ نے گویا کہ ہاتھ میں کیا پکڑ لیا؟ انگارہ پکڑ لیا. تو آپ ان انگاروں کی مدت کم کر لیں. ایسے ایسے لوگوں میں بیٹھنا کم کر دیں. نہ بیٹھیں گے, نہ باتیں سنیں گے, اور نہ ہی ان کے جتنے غلط اور مفسدات فلسفے ہیں ان کی وجہ سے نہ ہی آپ کو اپنے ہاتھ میں انگارہ لینا پڑے گا. اور جہاں کہیں سامنا ہوگا کوئی 2 4 5 10 منٹ کی جو بات ہوگی, بس اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سمجھ کے تو گزر جائیے اس کے اندر سے. اتنا کچھ ہے ان باتوں کے اندر. زندگی ہے کہ نہیں ہے اس میں, اور حیات جینے کا, زندگی لینے کا اور سکون سے گزرنے کا آپ کے پاس جو کچھ ہے نا, جتنا کچھ ہے, اگر میں پوچھوں کس کس کے پاس اپنا گھر ہے, تو جتنے ماشاءاللہ یہ لوگ بیٹھے ہیں شاید ان میں سے چیدہ لوگ ایسے ہوں گے 1 2 3 4 بس جن کا اپنا گھر نہیں ہوگا, نہ کثرت کا ہے. سواری کس کس کے پاس ہے؟ سب کہیں گے ہمارے پاس ہے. اولاد کس کے پاس ہے؟ کم ہوں گے جو ہاتھ کھڑا کریں گے, باقی سب کے پاس ہے. اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے پاس موجودہ جتنی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہیں؟ آپ میں سے کثرت کے ساتھ لوگ ہاتھ اٹھائیں گے. تو پھر غریب کون ہے پھر؟ تو جب یہ پوچھا جائے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے جس کے پاس دل کا سکون ہے. تو اس جگہ پر آ کر ہم لوگ ہاتھ کھڑا ہی نہیں کر سکتے. ان چیزوں پر اس کا مطلب یہ ہے یہ چیزیں ہیں کیونکہ ہماری محنت ہے, اور وہ چیز نہیں ہے کیونکہ ہماری محنت نہیں ہے. میں نے اپنی تحریر کی بنیاد کے اندر یہ بات الحمدللہ ڈال دی ہے, اور اس کا مجھے بہت فائدہ بھی ہو رہا ہے. کیا میں نے یہ انالیسس کیا ہے, مشاہدہ ہے میرا, بندے کو متقی اور پرہیزگار بنانے کے لیے سب سے پہلے اس کے دل کے اندر سے دنیا کی دولت کی محبت باہر کی جائے. اور الحمدللہ وہ مرکز جس کو تسلسل سے کام کے اعتبار سے تو 2 ماہ سے کچھ دن زیادہ ہوئے ہوں گے, آپ کا بیسمنٹ الحمدللہ بالکل تیار ہے, اور کل لینٹر کی بھی بالکل تیاری ہے الحمدللہ. اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے, یہ جن بچوں سے میں بار بار اپیل کرتا ہوں کہ آپ دین کی خدمت کریں, آپ دین کے لیے پیسہ دیں. آپ خود سوچیں کہ پیسہ جو آپ کا ابھی دین کے لیے گیا ہے آپ کو نقصان ہوا ہے کیا؟ یہ جو اندر سے آپ کو پیسہ دینے کا جذبہ بیدار ہوا ہے نا آپ کا, یہ در حقیقت یہ حب دنیا کم ہو رہی ہے اب, اور ہاتھ کھل رہا ہے. یہ جب ہاتھ کھل رہا ہے تو ذہن بھی کھلے گا پھر, اور اللہ کے رسول بھی راضی ہوں گے. اور حقیقت کے اندر یہی وہ دولت ہے جو آپ کی کام آنے والی ہے. یہ جو جکڑ ہے نا یہ نہیں ٹوٹتی ہماری. ہم لوگ بڑے متقی ہیں مصالحہ کی حد تک, ہم لوگ جیب کے معاملہ میں متقی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو پرہیزگار کی علامات میں سے یہ بھی فرمایا جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے وہ پرہیزگار ہے. اللہ کی راہ میں دینے کے بعد انسان کبھی غریب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی فقیر نہیں ہو سکتا. یہ سارا نفس کا بنا ہوا جال ہے جو کہ ٹوٹتا نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا الشیطان یعدکم الفقر, یہ تمہیں فقر کی کہانیاں پڑھائے گا. شیطان تمہیں فقر کی کہانیاں تمہیں پڑھائے گا اور کہے گا فقیر ہو جاؤ گے, فلاں خرچہ کیسے چلے گا. عشق کی لذت لینی ہے تو پھر ذرا گزر کے دیکھیں نا ان معاملات کے اندر سے بھی. ایک طرف سے شیطان فقر کی سٹوریاں سنائے گا نا, اگر دو گے تو ایسا ہو جائے گا, کمزور ہو جاؤ گے, فلاں ہو جاؤ گے, فلاں ہو جاؤ گے. اور جنہوں نے پھر دل کھول کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی خدمتیں کی, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن کے اندر فرمایا, اور فرمایا ان لوگوں کے لیے خیرات ہے, مفلحون ہے, ان کو جنتیں دیں گے ہم, اور جس کے نیچے نہریں رواں ہیں. سبحان اللہ. تو گفتگو کرتے کرتے اب یہ پہلو بھی آیا ماحول کو تازہ کرنے کے لیے میں اپنے رب کی اس بنائی ہوئی جنت کا بھی تھوڑا ذکر کرتا ہوں. جنات تجری من تحتها الانہار, ہم نے جنت میں ایسی نہریں ہوں گی تمہارے گھروں میں, تجری من تحتها الانہار, دنیا کی نہریں تو کھود کے چلائی جاتی ہیں نا, مٹی کھودی جاتی ہے پھر اندر پانی ڈالا جاتا ہے تو نہر بنائی جاتی ہے. جنت کی نہر جو ہوگی وہ جنت کے فلور اور فرش کے اوپر بہے گی. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر جنتی کے گھر سے 4 نہریں گزرے گی, پانی کی نہر, دودھ کی نہر, شہد کی اور شراب کی. اور شراب کون سی ہے؟ شرابن طہورا, جو فطور عقل نہیں ہوگی.
عقل کو مخمور اور ڈھانپے گی نہیں. جب بندہ پیے گا تو اس کو پینے کے بعد شرابن طہورا، طبیعت میں فرحت پیدا ہوگی، شہد بھی ہوگا، دودھ بھی ہوگا، پانی بھی ہوگا. 4 نہریں ہر جنتی کے گھر کے اندر سے گزرے گی. اور گھر جو ہے وہ کتنا بڑا اور کتنا خوبصورت ہوگا. آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، دوزخ کے عذاب کے بعد، دوزخ کا عذاب ہونے کے بعد اس کا گھر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کی جتنی زمین ہے یہ چھوٹی ہے، اس کا گھر اس سے بھی بڑا ہوگا. دیکھا میرے رب کی سخاوت. اللہ اکبر. اس دنیا کے اندر 10 مرلے کا گھر بنا لیا، 15-20 مرلے کا گھر بنا لیا، ٹھیک ہے. رب تعالیٰ کی مہمان نوازی کا انداز دیکھو کتنا بڑا ہے. وہ سودا جن لوگوں نے کیا نا رب تعالیٰ کے ساتھ، پھر انہوں نے اس دنیا کے اندر پھر تلخیاں اٹھائی ہیں، پھر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، کہا وہ ٹھیک ہے. اور وہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو ادھر بیٹھ کے ابھی اپنے رب کے ساتھ، جو میں نے ابھی عرض کیا آپ کو، زندگی میں جو کچھ ہے اللہ کی پلاننگ ہے، یہ آپ کے لیے جو نہیں ہے یہ بھی رب کی پلاننگ ہے. اور اللہ رب العزت کی پلاننگ کو چیلنج مت کریے. اور جنت کے اندر سبحان اللہ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ایسے ماحول کے اندر چہرہ بھی تازہ ہو جائے گا. کیا حضور علیہ السلام نے فرمایا، ہر جنتی جو ہوگا، ہر جنتی، حدیث کا مفہوم ہے، انار کا ایک درخت ہوگا، جب اس کا دل کرے گا کہ میں نیا کپڑا پہنوں، وہ انار کو کھولے گا تو اندر سے نیا کپڑا نکل آئے گا. اور یہ درخت اللہ تعالیٰ ہر جنتی کے گھر کے اندر میرے رب نے لگایا ہوگا. گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ کپڑوں کی جو بوتیک ہے وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہر جنتی کے گھر کے اندر لگا دی ہے. اور انار اتنا بڑا فرمایا حضور علیہ السلام نے، تمہارے گھر چھوٹے ہیں مگر رب کی جنت میں اس کا انار جو ہے وہ اس سے بھی بہت بڑا ہے. اور جس ایک پارہ نمبر 26 کے اندر لم یتغیر طعمہ کے الفاظ بھی ہے. فرمایا کہ اے لوگوں، میری جنت کے اندر جتنی نعمتیں ہیں اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. پانی جیسا ہے ویسا ہی ہے، دودھ جیسا ہے ویسا ہی ہے، شہد جیسا ہے ویسا ہی ہے، شراب جیسے ہے ویسے ہی ہے، کھانے جیسے ہیں ویسے ہی ہیں. تم چاہو گے تو ہر چیز بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی، تمہیں اٹھنا نہیں پڑے گا. ہم نے غلام رکھے تمہاری مہمان نوازی کے لیے. اور اس جنت کے نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے تمہارے لیے ایک جگہ پہ فرمایا تکیے لگا کے رکھے ہیں، اور تم صرف وہاں پر بیٹھ کر میری حمد و ثنا کی باتیں کرو گے، اور جو چاہو گے تمہارے سامنے تمہارا رب تمہاری مہمان نوازی کے لیے تیار فرما دے گا. اور 7 دن کے بعد ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار بھی عطا فرمائے گا. کچھ وہ لوگ ہیں جن کو رب تعالیٰ مہینے میں ایک مرتبہ، جس کا درجہ جو ہوگا دیدار الہی کا وقفہ ایسا ہی ہوگا اس کے لیے. دنیا کی تلخیوں میں جو لوگ پس رہے ہیں، میں ان کو یہ عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے صبر کر جاؤ، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، یہ دیکھو کیسے گزری اور اگلی بھی کیسے گزرتی ہے. کسی رب تعالیٰ کے کسی بندے کی صحبت اختیار کر کے زندگی گزارنا سیکھ لو اور اچھی زندگی کا ڈھنگ سیکھ لو، پھر دیکھو میرے رب کے وعدے کتنے سچے ہیں. اور پروردگار نے کیا تیار کر رکھا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جس چیز کو تمہارا نفس چاہے گا ہم نے سب کچھ جنت میں رکھا ہوا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو تم چاہو گے جو مانگو گے سب کچھ میری جنت کے اندر ہے. تو رب تعالیٰ نے فرمایا، یہاں تک پھر فرما دیا، کل بروز قیامت حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت خود قرآن پاک سے سورہ یاسین کی میرا رب تلاوت کرے گا اور جنتی سارے تلاوت سنیں گے. اللہ. تو زندگی کو یوں سمجھے آپ، یہ چھوٹی سی زندگی ہے، بس مختصر سی، یہ جتنی گزر چکی ہے اس سے بھی بہت کم آگے ہے. اس زندگی کی تیاری کریں. اب یہ جتنی تھکاوٹیں، یہ گھٹنے، یہ جسم جس کو تھکا کے رکھتی ہے، دماغ جس کو ہم نے بالکل ختم کر دیا دنیا کے لیے، اس سے کام لیں آخرت کا بھی. اب صحبت میں آ کر بیٹھے نا آپ، کتنا کچھ بلکہ پردے کی بات ہے، گزارش یہ ہے، بہت سارے لوگوں نے مجھے یہ مطلب آتے بھی ہیں جوابات کہ اس پورے ہفتہ کے اندر جتنے سوالات تھے نا اس گفتگو میں جواب آ گئے. یا آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں تقریباً اکثر یہی کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. ہم جو ہفتہ پورا سوچ رہے ہوتے ہیں وہ سارے جوابات محفل کے اندر مل جاتے ہیں. میں نے کہا یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے، وہ کنٹرول رکھتا ہے اپنے بندوں پر، اس کے پاس کنٹرول ہے، وہ جدھر چاہے رخ موڑ دے بندے کا. بندے کے پاس کیا ہے؟ ساری قدرت اس رب تعالیٰ کے پاس ہے. فرمایا تمہارے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، تم سب کے دل میری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. جب میں چاہوں تو یوں کروں تمہاری کیفیت بدل جائے، جب میں چاہوں تو یوں کروں تمہاری کیفیت بدل جائے. تو ہر بندے کا دل اللہ کی 2 انگلیاں جو جلال کی ہے نا، اس کا مطلب سمجھانے کا یہ ہے
انگلیوں کے اندر جب کوئی چیز پکڑی جاتی ہے نا تو ایسے سختی سے پکڑی جاتی ہے. تو تمہارے دل تو میری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اس کو میں گھماؤں گا تو تمہیں راحت ملے گی, اس کو میں گھماؤں گا تو تمہیں چین ملے گا. اے بندے, تو چین کہاں تلاش کر رہا ہے؟ تو کہاں چین تلاش کیے پھر رہا ہے؟ چین تو تیرا میرے پاس ہے, اور دل تو تیرا میرے کنٹرول میں ہے, اور تیرا دل تو میری 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بات کی تو پھر کیا فرمایا؟ یہاں پر یہ بھی ساتھ ساتھ سنتے جائیے. دل تیرا میری 2 انگلیوں کے کنٹرول کے اندر ہے, میں جدھر کروں گا یہ وہاں جائے گا. جب خلاف ورزی کرے گا اللہ تعالیٰ کی تو رب تعالیٰ پھر ایسے موڑے گا تو پھر اس بندے کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بن کیا. لیکن جو خدا کا بندہ ہو جاتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے, میں پورے کا پورا انسان تیرا جسم بن چکا ہوں. اللہ, محبت کی بھی یار حد ہوتی ہے نا. ٹھیک ہے, یہاں میں کس حد کا تعین کروں؟ وہ خدا ہو کر اور سب سے بڑی ہستی ہو کر اتنا نزول فرمائے, اتنا نزول فرمائے اور اتنا پیار فرمائے کہ بندے ہاتھ یہ تیرے نہیں یہ میرے ہیں, یہ زبان تیری نہیں یہ زبان میری ہے, آنکھیں تیری نہیں یہ آنکھیں میری ہیں, یہ کان تیرے نہیں میرے ہیں, یہ پاؤں تیرے نہیں یہ پاؤں میرے ہیں. یہ حدیث قدسی میں پڑھ رہا ہوں. اتنا پیار اللہ اپنے بندے سے فرماتا ہے. رب تعالیٰ نے فرمایا میرا بندہ جب کوئی بن جاتا ہے تو میرا بندہ بننے کے بعد میں پھر اس کو اتنے انعام دیتا ہوں, ایسے انعامات دیتا ہوں, وہ بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اور جو وہ کہتا ہے وہی ہونا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں غیب کی بات, میں کہتا ہوں ولی کی زبان پر رب اپنی تقدیر ہی تو کھول کے جاری کرتا ہے. اور جتنے لوگ آ کر بیٹھے ہوتے ہیں کسی ولی کی صحبت میں, اور جب وہ ولی کہے یہ کام ہو جائے گا, لوگ کہتے ہیں لو جی اس کو کیسے پتا ہے, یہ تو علم اللہ کے پاس ہے. ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, علم اللہ کے پاس ہے, مگر یہ بھی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ زبان بندے کی ہوتی ہے مگر گفتگو میری جاری ہوتی ہے. اب اس کو میں کہاں لے کر جاؤں پھر اس حدیث قدسی کو؟ فرمایا آنکھ تیری اور روشنی میری, ہاتھ تیرا اور طاقت میری, پاؤں تیرے اور وسعت اور یہ مشیت کی طاقت میری ہے. اب یہ بھی تو پوری حدیث قدسی ہے. علم اللہ کے پاس ہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, مگر ولی جو کہتا ہے اللہ اپنی تقدیر زبان پر جاری کرتا ہے. جو اللہ کے ہاں لکھا ہوتا ہے اللہ وہ کلمات اپنے ولی کو بطور الہام بھی ایک علم کا ذریعہ ہے, اللہ اس کی زبان پر رکھ دیتا ہے, اور جب وہ ولی کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. یہ در حقیقت وہ ایک تعلق ہوتا ہے کہ جو اللہ کے ساتھ بندے کا ہوتا ہے, بندہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے, اللہ جاری ہی وہ کرتا ہے جو ہونا ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے جس نے اس دنیا کے اندر ساری خواہشات صرف ایک اللہ کے لیے چھوڑی ہیں, کیا وہ رب اس بندے کو گرنے دے گا کسی میدان کے اندر؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. وہ تو اتنا غیرت والا ہے جو ایک قدم اٹھا کے جاتا ہے, رب فرماتا ہے میری رحمت ایک گز دوڑ کر تیری طرف آتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلمۃ شان مصطفیٰ، فضل حق اہل سنت و جماعت، تحریک روضۃ الاسلام. یہ میری مجبوری کہہ سکتے ہیں یا میرا عشق کہہ سکتے ہیں. گفتگو جہاں سے شروع ہو آ کر ولیوں پہ ختم ہوتی ہے, آمین. آ کر اولیاء کے تصوف پر, کیونکہ مجھے اولیاء سے محبت ہی بہت ہے, اور ہم سنیوں کو سب کو محبت ہے اولیاء سے. اور دیگر جو دوسرے احباب بھی بیٹھے ہیں وہ بھی میرے بھائی ہیں, ان کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ سمجھنے کی کوشش کریں, اللہ کے بندے کا مقام تھوڑا نہیں ہوتا, رب کے بندے کا مقام بہت ہوتا ہے. اللہ کے بندے جس وقت تمہاری توبہ کروائیں گے نا, اس پر اجر اور ہوتا ہے. یہ جو بیعت ہوتی ہے نا, اس کی ابتدا اور افتتاح توبہ سے ہوتا ہے. وہ توبہ جو میں روز کرتا ہوں, اور ایک وہ توبہ جو اللہ کا بندہ ہاتھ پکڑ کے کروائے گا. اب اللہ کے درمیان اور بندے کے درمیان رب کا بندہ کھڑا ہے, اب وہ معافی لے کر دینے لگا ہے. تو جس معافی کی ابتدا, بیعت کی ابتدا توبہ سے ہوتی ہے, میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, اگر مرشد پورا مرشد ہے اور پورا کامل مرشد ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب تک سارے گناہ دھل نہ جائے وہ ہاتھ چھوڑے گا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی بڑا کریم ہے اور اس کے بندے بھی بڑے کریم ہوتے ہیں. بندہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں اسماء الہی کا پرتاؤ ہوتا ہے, اور جب تک اس کے اندر اسماء الہی کے معنی اور نور کے ظواہر نہیں اس کے اندر ظاہر ہوتے, اس وقت تک اس کی پرواز بھی شروع نہیں ہوتی. اگر وہ کریم ہے تو بندے میں بھی کرم ہونا چاہیے, اگر وہ رحیم ہے تو بندے میں بھی رحم ہونا چاہیے. آپ دیکھیں نا, جتنے اولیاء اللہ ہیں, سرکار غوث اعظم سے لے کر, داتا پاک سے لے کر, میرے حضور خواجہ پاک سے لے کر, کسی نے بھی اپنی مجلس سے کسی اپنے اور غیر کو کبھی نہیں اٹھایا, اپنے در پر آنے والوں کو. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بھی تو دیکھو نا جس کی یہ ساری مخلوق ہے, یہ سجدہ نہیں بھی کرتے وہ تب بھی دیے جا رہا ہے, جس سجدہ کرتے ہیں وہ تب بھی دیتا ہے. اس نے کبھی یہ کہا کہ تم نے آج سجدہ نہیں کیا تو آج نہیں دوں گا میں. تو جن بندوں کے اندر خدائی صفات ہوتی ہیں, بندے کا مقام تھوڑا نہیں ہوتا. غور کریں ذرا, اللہ کے بندے کا مقام بہت ہوتا ہے. رب کو جلدی منانا ہے تو باغ کا تہجد کی طرف نہیں جائے, رب کو جلدی منانا ہے تو باغ کا چلوں کی طرف نہیں جائے.
اللہ کو جلدی منانا ہے تو کسی رب کے بندے کے قدموں کو جا کر پکڑ لے، سبحان اللہ رب جلدی مانے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ وہ بندہ رب ہے، مگر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ رب اس بندے سے کہیں جدا رہتا ہے، اللہ رب اس بندے کے قریب ہی ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی میرا یہی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی یہی کہتا ہے۔ کعبہ تو پہلے بھی تھا نا، لیکن کیا کعبے نے جناب ابو بکر کو صدیق بنایا اور جناب عمر کو فاروق بنایا، حضرت عثمان کو غنی بنایا اور مولا علی شیر خدا کو شیر خدا؟ کیا کعبہ نے بنایا؟ کعبہ تو پہلے بھی تھا نا، بندہ کوئی تھا نا، اللہ نے پہلے اپنے بندے کی بارگاہ میں بھیجا، پھر بندے نے تیار کر کے رب کی بارگاہ میں بھیجا۔ انداز کیا ہے؟ سمجھ آئی آپ کو بات؟ کعبہ تو پہلے بھی تھا مگر ایمان تو نصیب نہیں تھا نا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف لائے، اب صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کی برکت سے نور ایمان دلوں میں اترتا گیا، پھر سرکار نے تیار کیا اللہ کے گھر کے لیے، اب وہ رب کے گھر جا رہے ہیں۔ وہی طریقہ آج بھی باقی ہے، جو اللہ تک جانا چاہتا ہے، رب کے پاس جانا چاہتا ہے، رب کے گھر جانا چاہتا ہے، وہ آج بھی کسی بندے کو تلاش کرے۔ وہ بندہ جس وقت اس کے اندر بندگی کی صفات پیدا کرے گا، پھر جب خدا کی بارگاہ میں جائے گا تو پھر مزہ آئے گا، ورنہ وہ رب ہے اور اس کے فیصلے کیسے ہیں؟ فرماتا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، میں اس وقت تک کسی قوم کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ ایک بندہ، میں چیلنج سے یہ بات کہتا ہوں، ایک بندہ کعبہ کے اندر بیٹھا رہے، کعبہ کی دیواروں کے ساتھ چمٹا رہے، اور جب تک وہ اپنے آپ کو بدلے گا نہیں تو اللہ وہاں بھی اس کو نہیں بدلے گا۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ کعبہ کے ساتھ لگنا کوئی شرط نہیں ہے۔ مسجد میں ایک بندہ ساری زندگی گزار دے اور اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ وہاں بھی پھر اس کو بدلے گا نہیں۔ کیوں؟ مسجد میں بیٹھنا شرط نہیں ہے، اپنے آپ کو بدلنا شرط ہے، اور یہ تبدیلی کون کرے گا؟ یہی تو نور نگاہ ہوتی ہے کہ مرشد نگاہ کرتا جاتا ہے اور بندے کو پاک کرتا جائے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام تو دنیا کے اور لوگ بھی کر لیتے ہیں، اللہ جن سے بڑے کام لینا چاہتا ہے اللہ پھر بڑے اختیار بھی ان کو عطا فرماتا ہے، بڑے بڑے اختیار ان کے پاس ہوتے ہیں۔ اب آپ کو ساری گفتگو سے خلاصہ یہ سمجھنا چاہیے کیا کہ اگر رب تک آنا ہے تو پھر پہلے رب کے بندے تک آنا ہے۔ یہی طریقہ اس دور میں بھی تھا اور یہی طریقہ قیامت تک ہے۔ کوئی بندہ تلاش کرے اور پھر اس کی بات بھی مانے، اس کی صحبت میں رہے اور اس کی بات کو تسلیم بھی کرے، پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ زندگی میں بہتری کیسے آتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے فرمان میرے آقا کے سچے ہیں الحمدللہ، ایک ایک حرف روشنی کا مینار ہے اور ایمان کو جلا بخشنے والی بات ہے۔